السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہمارا یہ درس 113واں درس ہے، اور آج ہم اس میں سورہ بقرہ کی 174، 175 اور 176 تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آج کے ان آیات میں بہت ہی اہم نکات کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، بہت ہی غور سے سماعت فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ نے کتاب میں جو مضمون نازل کیا ہے، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، وہ یقیناً اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کو پاک فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی اور مغفرت کی بجائے عذاب کو خرید کر لیا ہے۔ یہ دوزخ پر کس قدر صابر ہے۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ نے حق کی حامل کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے ان کتاب میں اختلاف کیا وہ محض ضد میں دور جا پڑے۔ آئیے اس کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیے کہ ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مول، آخرت کے فوائد اور اجر و ثواب کے مقابلے میں دنیا کے فائدے خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، بے حقیقت اور تھوڑے سے ہیں۔ یہاں ثمناً قلیلا سے یہی مراد ہے۔ قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں پر روشنی ڈال دی جو انسان کے لیے حلال ہے، اور ان چیزوں کی بھی وضاحت کر دی جو نوع انسانی کے لیے حرام ہیں۔ یہ تمام قوانین اس لیے نازل کیے گئے کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے احکام کی تعمیل کریں۔ ہر شخص تک ان سچے اور اٹل احکام کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ان کی روشنی میں سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی ایسے احکام اور ممنوعات جتنے بھی تھے جنہیں منع کیا گیا تھا، وہ تمام چیزیں اس میں شامل کیے گئے تھے۔ مقصد یہ تھا
کہ قوم سیدھی راہ پہچان لے، لیکن ہوا یہ کہ ایک گروہ مذہب کا ٹھیکیدار بن گیا، اور یہ گروہ احبار و رہبان علماء کا طبقہ سمجھا جانے لگا۔ توریت کی تشریح اور تفسیر کرنا اس گروہ نے اپنی ٹھیکیداری سمجھ لی۔ پھر دنیاوی طمع میں آ کر لوگوں کو اپنے مفید مطلب من پسند مسئلے بتانے لگے، اور چند ٹکوں کے عوض اصل احکام کو الٹ پھیر کر اور عدل بدل کر لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کہنی شروع کر دی۔ اس طرح احکام کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یہ طبقہ خود بھی راہ راست سے بھٹک گیا، اور اس گروہ نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس آیت میں ان کی یہ سزا بتائی گئی کہ وہ اس جرم کے مرتکب ہو کر آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جیسے کسی نہایت لذیذ کھانے میں زہر ملا ہوا ہو، تو ویسے ظاہری طور پر اس کی لذت بہت ہوگی، لیکن پیٹ میں جانے کے بعد وہ آگ لگا دے گا۔ اس طرح یہ لوگ دنیاوی طمع میں آ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اگرچہ بظاہر ان کی زندگی بہت ٹھاٹ باٹ کی اور آرام سے گزر رہی ہے۔ لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا انجام بہت ہولناک ہونے والا ہے۔ جیسا ابھی بیان کیا کہ ان عالموں کا ذکر جس طریقے سے کیا گیا تھا، اب یہاں پر اللہ کے احکام کو بدل کر حق کو چھپاتے ہوئے انہیں ظاہر کیا گیا کہ وہ حقائق کو چھپاتے ہیں، اپنی یا دوسروں کی مرضی کے مطابق مسائل کو حل کر کر بیان کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سامنے والا جس بات کو پسند کرتا ہے اسی میں اس مسئلے کو ڈھال کر بیان کر دیتے تھے، جس سے ان کو عارضی طور پر ان کو فائدے حاصل ہو جاتے تھے، اور دنیاوی لالچ میں آ کر سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ خود بھی بھٹکتے ہیں ایسے علماء، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں۔ ان کا انجام یہ بتایا گیا تھا کہ مال و دولت نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ مزید 3 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ اول یہ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے خطاب نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ برے علماء اللہ کی رحمت اور شفقت سے محروم رہیں گے۔ خالق کائنات اور قیامت کے دن کا مالک ان کی طرف سے رخ پھیر لے گا۔ یہ اس کی رحمت سے محرومی اور غصے کا اظہار ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان حقائق کو جو کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا تھا اس کو انہوں نے چھپایا، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، یعنی کہ اللہ کے کلام کو چھپا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اب ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے دنیاوی چھوٹی سی منفعت کے لیے حقیقت کو چھپا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کرے گا۔ یعنی یہ کہ انہوں نے اس اللہ کے کلام کو جس کی وجہ سے لوگ رہبری حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا اگر ہو جاتے تو ان پر رحمتیں نازل ہوتی تھی، ان رحمتوں کو انہوں نے چھپا دیا، ان احکام کو انہوں نے چھپا دیا، یہ یہود کے علماء، جس کی وجہ سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر شفقت اور رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، یعنی کہ یہ آپ محروم ہو جائیں گے۔
جس طرح انہوں نے ان کو محروم کر دیا۔ جو لوگ ان کے تابع تھے، جو لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے تھے، ان کے سامنے ان احکامات کو وضاحت سے پیش نہ کرنا یعنی کہ ان کو محروم کرنے کے مماثل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو یعنی کہ ان یہود کے علماء کو یا پھر جو کوئی بھی حقائق کو چھپائے گا صرف کس کے لیے؟ دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، دنیا کے جاہ و جلال کے حاصل کرنے کے لیے، اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے مقام و مرتبے کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ علماء یہود کا طریقہ رہا کہ انہوں نے جو توریت میں جو احکام نازل کیے گئے تھے، جو انجیل میں احکام جاری کیے گئے تھے، ان لوگوں نے اسے چھپا دیا۔ تو یہاں پر ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ تنبیہ سبھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء حق اس کا پوری طریقے سے اظہار کرتے ہیں، جو قرآن میں ہے اس کی وضاحت سے الحمدللہ مختلف تراجم بھی ہمارے سامنے ہیں، مختلف تفاسیر بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہاں ان کے لیے تنبیہ ہے جو دنیاوی منفعت کے لیے حقائق کو چھپا رہے ہیں، دین کی حقانیت کو چھپا رہے ہیں، جسے وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے بھی چاہے وہ مسلمان علماء ہی میں شامل کیوں نہ رہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر وہ علماء سو ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں، تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ بھی اسی کے دائرے کار میں آئیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں وہ ظاہر کرنے کے لیے ہیں، وہ چھپانے کے لیے نہیں ہیں۔ جو بھی احکام جس حیثیت سے جس طریقے سے بیان کرنا ہے اس کو بیان کرنا لازم ہے۔ بیان کرتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی مصلحت اندیشی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ سامنے والا کسی بات سے اگر کوئی حکمران ہو یا کوئی سامنے بیٹھا سو جو بھی ہمارے سامنے بڑی شخصیت ہو، اس کے خلاف اگر یہ باتیں اگر جاتی ہے، شریعت کے احکام اگر ہم ان کے سامنے بیان کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات کسی کے ذہن میں آتی ہے اور ان احکام کو اس وقت بیان کرنا ضروری تھا، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصلحت انگیزی کا اگر وہ ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو چھپا دیں گے تو یہ بھی علماء سو میں شامل ہوں گے، اور ان کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے، اور ان کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوگا جو حق کو چھپانے والے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ وہ گناہوں سے کبھی پاک نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی پاک نہیں کرے گا جو حقائق کو چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈالے گا اور انہیں تزکیہ و اصلاح میسر نہ ہوگی۔ بعض اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کام لے کر سزا دینے کے بعد معاف فرما دے گا اور پاک کر دے گا، لیکن یہ برے عالم ہمیشہ دوزخ میں پڑے سڑتے رہیں گے، نہ ان کے گناہ جھڑیں گے، نہ وہ پاک ہوں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ یہ جو احکام ہیں بالخصوص اس دور کے علماء یہود اور آج کے بھی علماء یہود و نصارہ اہل کتابوں کے لیے، ان کے لیے یہ چیز ثابت ہے کہ یہ لوگ کافر رہے، یہ لوگ سرکار پر ایمان نہیں لائے، اور قرآن مجید کی ان لوگوں نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ توریت کے احکام کو بھی انہوں نے چھپا دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیانات اللہ تعالیٰ نے توریت میں نازل کیے تھے انہیں چھپا دیا تھا۔ یہ بالخصوص ایسے کافر اور ایسے مشرک اور ایسے ملحدین کے لیے، ایسے منافقین کے لیے یہ سزائیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، فریب سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، لہذا ان کا معاملہ یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں ایسے علماء سو جنہوں نے اس بات کی غلطی کی، حق بیان سے
गुरेज किया बयान करने से, लेकिन अगर कभी इनको इस बात की तौफीक हो गई तो फिर अगर उन अहकाम को फिर वजाहत के साथ उन्हीं लोगों के सामने बयान कर देते हैं, उन हक़ाइक़ को ज़ाहिर कर देते हैं और फिर तौबा करते हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उस गुनाह की कुछ सज़ा देकर उन्हें माफ़ भी कर दे। यहाँ पर एक मिसाल ऐसा बयान की जाती है कि वो काफिरों और मुस्लिम गुनहगारों में फ़र्क ये है कि आग जो होती है, आग जो होती है, कोयले का जो शुमार होता है, उसका मामला आग ही में रहना होता है। वो आग ही से कोयला बनता है, कोयले ही से आग बनती है, तो उनका मामला आग ही में सुपुर्द हो जाता है, वो आग ही में रहते हैं। इसके बरखिलाफ सोना है, सोने को भी आग में तपाया जाता है, यानी कि आग में उसका मैल छाट दिया जाता है। तो ये समझ जाइए कि जो गुनहगार मुसलमान हैं, उनसे अगर मुसलमानों से किसी किस्म के अगर कोई गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो वो ये समझिए कि वो एक मानव में सोने की हैसियत रखते हैं, लेकिन सोने पर चूंकि जो मैल चढ़ गया था, यानी कि जो गुनाहों के जरिए गुनाहों में जो मुलविस हो गए थे, उस गुनाहों को छाटने के लिए, उस मैल को काटने के लिए सोने को भी आग में डाला जाता है, ताकि आग से वो मैल कट जाए, छट जाए और फिर उस सोने को फिर निकाल लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बयान किया जाता है, मुख्तलिफ तफासिर में ये बात हमारे सामने आती है कि काफिर जो हैं, जो इनकार करने वाले हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के पर ईमान नहीं लाते और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को और कुरान मजीद में जो अहकामात है उसे वजाहत के साथ, पूरी तफसील के साथ, हक गोई के साथ बयान नहीं करते, उनके लिए तो अजाब है। लेकिन बहैसियत ईमान वाले अगर कोई है तो उन्हें सोने की तरह उनका मैल दोज़ख में जाकर काट कर उन्हें फिर से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन जो मुकम्मिल तौर पर काफिर हैं, जो इनकार ही कर चुके हैं, कुरान ही का इनकार कर दिए, अल्लाह उसके रसूल का इनकार कर दिए और ईमान नहीं लाए, तो ऐसे लोगों का शुमार काफिरों में होता है और यह हमेशा दोज़ख में रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और रूहानी भी, और इस मुसीबत से उन्हें कभी नजात नहीं मिलेगी। अल्लाह इस अजाब से हमें बचाए, मतलब अल्लाह इस अजाब से बचाए। हम जो दुआ कर रहे हैं तो इस अजाब से बचाने की जो दुआ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हकीकत मानों में ये है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि बारी ताला हम गुनाहों से बच जाएं, अमली तौर पर हम गुनाहों से बच जाने वालों में ऐ बारी ताला हमारा शुमार कर दे, हमको गुनाहों से नफ़रत पैदा कर दे, हमारे दिलों में नफ़रत आ जाए कि किसी किस्म के कोई गुनाह का काम हमसे सरदर्द ना होने पाए, जिसकी वजह से हमको अजाब में मुब्तला होना पड़े। ऐ बारी ताला हमको उन अजाबों से बचा, उन अजाबों से बचा का मतलब उन गुनाहों से बचा, उन नाफरमानियों से बचा जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता हो। जो यानी कि जो बनते हैं हमारे लिए, जो गुनाह हमारे लिए साबित होते हैं गुनाह अजाब के मुब्तला होने में, ऐसे गुनाहों से बारी ताला हमको दुनिया में भी बचाए रख, ऐसी ज़िंदगी हमको ना दे जिससे कि हम गुनाहों में मुलविस हो, ना ऐसा माल दौलत दे, जैसा कि ऊपर के आयत में भी बयान किया गया, इब्तिदा में ये बात बयान किया गया कि रुश्वत लेना, सूद खाना और जितनी भी हराम कमाई है, उन हराम कमाइयों से हमको बचना चाहिए। ये तमाम हराम कमाइयाँ न सिर्फ अहकाम को छुपाना अल्लाह ताला को नापसंदीदा है, ऐसे लोग अपने आग भर रहे हैं, बल्कि रुश्वत खोर, मुख्तलिफ तफासिर में ये बात आती है, मुख्तलिफ अहकामात के ज़रिए हमारे सामने ये बात आती हैं, जो मुख्तलिफ आयात के ज़रिए हमारे सामने आती है वो ये कि सूद खोर क्या है, मानो में वो लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं। जैसा कि अहकाम को छुपाना और उससे माल दौलत हासिल करना ये भी आग भरने के मुमासिल है, तो उसी तरीके से सूद खाना और हराम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, यानी कि हराम ग़िज़ा के लिए सूद खोर और फिर रुश्वत खोर, ये लोग वो माल कमाकर उससे हराम ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं और ग़िज़ा खा रहे हैं, यानी कि अपने पेटों में आग भर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बातें, तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि उन तमाम चीज़ों से हमको बचना है जो आग भरने के मुमासिल है अपने पेटों में।
اور بظاہر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ بظاہر وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ اس سے ہم کو عیش و آرام کے سامان فراہم ہو رہے ہیں، عیش و آرام کے سامان ہمیں مہیا ہو رہے ہیں، ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ سود خوری کی وجہ سے، رشوت خوری کی وجہ سے، اور مظلوموں پر ظلم کر کر ان سے مال و دولت حاصل کر کر، ناجائز زمینوں پر قبضہ کر کر، اور جھوٹ بول کر تجارت کر کر، بہرحال جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ اور وہ تمام حرام چیزوں سے اگر ہم مال کماتے ہیں اور اس سے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں اور اس سے غذا حاصل کر کر اس کو پیٹ میں بھرتے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ تمام کام ہم گناہوں کے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام گناہوں کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق بات کو چھپانا، سچ کو ظاہر کرنا، سچ باتوں کی غلط تعبیر کرنا اور اللہ کے احکام کو غلط رنگ میں ظاہر کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کی بہت بڑی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس گناہ سے قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے اور سیدھی راہ سے ہٹ کر گمراہ تاریک گڑھے میں گر جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بتلائی گئی کہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالم جو ہوتا ہے اس کی بات کو لوگ مانتے ہیں اور اسے سچ سمجھتے ہیں، اور وہ ایک جگہ ٹھہر کر جب بیان کر دیتا ہے تو اس سے سینکڑوں لوگ اس سے سنتے ہیں اور اس کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اگر وہ غلط بیانی سے اگر کام لے لے تو یہ آواز، اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جن لوگوں تک پہنچتی ہے، وہ حق سمجھ کر اسے اگر قبول کر لیتے ہیں تو وہ خود بھی گمراہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، گمراہ پڑ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کس کی وجہ سے؟ ایک گمراہ عالم کی وجہ سے تمام قوم کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے عالم جو ہوتا ہے اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے عالم کا بہت بڑا مقام بھی ظاہر کیا گیا، بتلایا گیا۔ جیسا کہ عموماً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی عالم اگر غلط بیانی سے کام لیتا ہے، حقائق کو اگر چھپاتا ہے یا جو حقائق ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، تو ایک معنوں میں یہ ہے کہ یہ عالم، اسے عالم سو کہیں گے، جو حقائق کو چھپانے والا۔ لہٰذا ایسے عالم جو خود بھی گمراہ ہے اور ساری قوم کو بھی گمراہ کر رہا ہے، تو ایک معنوں میں یہ خود بھی جو ہے سو دوزخ کے گڑھے میں جا رہا ہے اور ساری قوم کو دوزخ کے گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے۔ اگر ایک طرف حق گوئی اور بے باکی سب سے اعلیٰ صفات ہیں، یعنی کہ حق کا اعلان کرنا، جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی کہ باطل پرست قوتوں کے سامنے حق کا اعلان کرنا ہی سب سے بڑا حق ہے، اسی کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، اور ایسے ہی لوگ کبھی کسی سے نہیں گھبراتے اور یہ لوگ حق کا اعلان کرتے ہیں۔ حق گوئی اور بے باکی سے، بے باکی اعلیٰ صفات کے حامل ہوتی ہیں ایسے لوگ۔ دوسری طرف روبائی اور مداہنت، یعنی کہ حق کو چھپانا بدترین اخلاقی جرم ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس شعر میں ڈھالا ہے کہ جو لوگ حق پرست ہوتے ہیں، جو حق کا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے کہا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، یعنی کہ وہ حق بات کو بہرحال کہہ جاتے ہیں، وہ کسی فریب کا شکار نہیں ہوتے اور نہ فریب میں کسی کو مبتلا کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے اثرات، یہ تمام خرابیوں کے اثرات سے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ غلط علماء کی وجہ سے۔ اگر حق بات یا علماء سے ہی ہم کو درس حاصل کرنا ہے، علماء ہی سے ہم کو تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں، دین کی حقائق علماء ہی سے ہم کو حاصل ہوتی ہے، تو صحیح وہ جو علماء ہے ان کے دربار میں، ان کے سامنے ہم کو ذان و ادب طے کرنا چاہیے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمران کے سامنے حق بات کے بیان کرنے کو جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ اور بھی ان آیات میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ سچائی کے چھپانے اور چند ٹکڑوں پر دین کے بیچنے والے لوگوں کے
سودے کی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ خود تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق بیچ کر مال و دولت اکٹھا کیا، دنیا کما لی، عیش کا سامان اکٹھا کر لیا اور بڑا اچھا سودا کیا، لیکن قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس سودے میں انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ انہوں نے ہدایت کو قربان کر کے گمراہی خریدی، راہ راست کو بھلا کر کج روی اختیار کی، روشنی چھوڑ کر تاریکی میں پناہ لی، ایمان ترک کر کے گمراہی کو ترجیح دی، آخرت کی بجائے دنیا کو پسند کیا۔ اس سے زیادہ خسارے اور نقصان والا سودا اور کون سا ہوگا؟ ان لوگوں نے عارضی فائدوں کو حاصل کیا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے آرام حاصل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ قیامت کی جو ہمیشہ ہمیشہ بعد مرنے کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے اس کی طرف انہوں نے فکر نہیں کی، اس کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی۔ سچی بات کو چھپانا، اللہ کے احکام کو غلط رنگ دینا، حق فروشی کی بات کرنا، تھوڑے سے فائدے کے لیے حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی سزا بہت دردناک ہے۔ یہودیوں کی بدعملیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کے گناہوں سے اور ان کی سزاؤں سے بچ سکیں۔ جو انہوں نے عمل کیا جس کی وجہ سے انہوں نے گناہوں میں مبتلا ہوئے، اس سے ہم کو بچنے کے لیے ہم کو احتیاط کرنی لازم ہے، اس سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کی جو بنیادی وجہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پھر یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے حق نازل کیا لیکن انہوں نے حق میں اختلاف کیا۔ اگر اختلاف کی کوئی بات جائز وجہ اگر کوئی ہوتی پھر بھی غور کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے محض ضد اور تعصب کی وجہ سے حق کو نہ مانا، تعاون کی بجائے اختلاف اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے مذہب کو بھی نسلی اور خاندانی میراث سمجھ لیا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت کی ہی نہیں بلکہ اس لیے کی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرائیل ہی میں آنے کا ان کو یسو یقین تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں یہ حسد ان کو جو سو لے ڈوبا، اور یہی سب سے بڑی وجہ رہی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن جب بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تو انہوں نے کینہ کپٹ اور حسد سے کام لیا اور سرکار دو علیہ وسلم کی جو صفات حمیدہ توریت میں بیان کی گئی تھی ان تمام کو چھپا دیا اور غلط بیانی سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ نہ صرف وہ یہ گمراہ ہو کر عذاب کے میں مبتلا ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر کر انہیں بھی عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے مجبور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم کو حق کو سمجھنے والا، قرآن کے احکام کو پڑھنے والا، قرآن کے احکام کو سمجھنے والا اور قرآن کے احکام کو پوری وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے بے باکی کے ساتھ پیش کرنے والا بنا دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے صالح صدیق اور شہداء اور حق گو صالحین میں، حق گو لوگوں میں، ہمیں مجاہدین میں ہمارا شمار فرما دے۔ اے رب تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے قلوب و ذہن کو دین سے منور کر دے، اپنے نور سے ہم کو منور کر دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔